ایک بات جاننا، ہر بندہ اپنے ہی مال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کمایا اور کھا لیا اور کپڑے سلایا اور پہن لیا، بس اس کے علاوہ جو کچھ تم چھوڑ جاتے ہو یا اس کے علاوہ جو باقی بچتا ہے وہ تمہارا نہیں۔ تو جتنا تم نے کمایا حساب سب کا دینا ہے، حساب سب کا دینا ہے، اور یوز جتنا کیا اتنا ہی تمہارا ہے، یعنی جو تمہارا نہیں ہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ جو چھوڑ گئے تو اولاد لے لے گی، ورثہ لے لیں گے، آپ کے ترکے میں جائے گا، تو جو ترکے میں چھوٹ گیا تو لے گا کوئی اور، حساب آپ کو دینا ہے۔ تو اس لیے جو مال آپ نے استعمال کر لیا، یوز کر لیا، وہی آپ کا مال ہے۔ تو اگر بیٹے یہ کہیں کہ ہمارے دادا نے ایسا کر دیا، پردادا نے ایسا کر دیا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ اچھا، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، جانور بھی بولے گا، بات کرے گا۔ یہ تعجب کی بات نہیں، یہ تو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اب تک جتنی نشانیاں بیان کی گئی تقریباً سب ہو چکی، لیکن یہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، کوڑے کی پھنی جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ کوڑے کی پھنی، وہ کوڑا جو بیل کو مارتے ہکاتے ہیں تو اس کا جو سرا ہوتا ہے کنارہ، وہ بھی بولے گا۔ جوتا جو پہنتے ہیں اس کا تسمہ بولے گا، آدمی سے بات کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہوگا واپس آنے پر وہ تسمہ بتائے گا۔ آپ جوتا گھر چھوڑ کے گئے رہیں گے، بازار سے واپس آئیں گے تو جوتا آپ کو بتائے گا گھر میں کیا کیا ہوا ہے۔ اچھا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی، یعنی انسان کا یہ ران جو ہے پڈلی، یہ ران پڈلی جو ہوتا ہے بدن پیر میں، تو یہ آدمی سے بات کرے گا، اس سے کلام کرے گا، اس کے بارے میں خبر دے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، نہیں جا رہے ہو، تمہارے پیچھے کیا کیا ہوا ہے۔ اچھا، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، یعنی جو آدمی کسی حیثیت کا نہیں تھا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی۔ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا روئے زمین میں وہ گشت کرے گا۔ صرف وہ حرمین طیبین میں نہیں جا سکے گا، باقی پوری دنیا میں وہ 40 دن میں پھر لے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، تو 40 دن میں جو اس کا پہلا دن گزرے گا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو، اس طرح وہ فاسٹ دجال چلے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جن کا نام جنت اور دوزخ کو رکھے گا۔ ایک باغ اس کے ساتھ چلے گا اور ایک آگ چلے گی، تو وہ باغ کو جنت بولے گا، آگ کو وہ جہنم بولے گا۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً میں آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، یعنی اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے، اور اس کے پاس جو جہنم ہے وہ حقیقت میں مسلمانوں کی وہ جنت ہے۔ اچھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اسے انکار کرے گا اسے وہ اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ ہریالی پیدا کر دے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، ان لوگوں کے جانور لمبے لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ جس گلی سے گزرے گا تو جو دفینے ہوتے ہیں نیچے سونے چاندی وغیرہ جو پرانے زمانے کے دفینے ہوتے ہیں وہ خود نکل کر کے جیسے مکھی نکلتی ہے ویسے چھتے کے چھتے نکل کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے وہ دکھائے گا، حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جہاں پہنچے گا وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی، اور جیسے وہاں سے ہٹے گا پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ شعبدہ، یہ جادو ہے، جادو جادوگر کے رہتے تک ہی رہتا ہے، جب جادوگر ہٹا تو جادو ختم۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کے کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے بھاگیں گے اور اس کے فتنہ میں وہ بھی پڑ جائیں گے۔ یعنی مدینہ طیبہ میں جو لوگ اندر، جیسے وہ پوری دنیا میں پھرے گا تو 2 جگہ نہیں جا سکتا، حرمین طیبہ میں، تو وہاں بھی اگر کافر رہے تو ان کے سینے میں جو نفاق چھپا ہوگا، جو اندر سے وہ کفر ہوگا اور اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہوں گے، تو وہاں جو زلزلہ آئے گا اسی لیے آئے گا کہ ان کو کھنگال کر کے باہر نکالا جائے، تو منافق لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو وہاں زلزلہ جب آئے گا تو منافق وہاں سے نکل کے بھاگیں گے، اور جب وہاں سے بھاگیں گے تو دجال کے پاس آ جائیں گے،
پھر دجال کے لپیٹ میں وہ بھی آئے. یعنی کوئی بندہ اس کے فتنے سے بچنے والا نہیں. بچے گا وہی جو مومن ہوگا، باقی سب کے سب اس کے فتنے میں آ جائیں گے. دجال کے ساتھ یہود کی فوج ہوگی، اس کے ساتھ ایک فوج ہوگی یہودیوں کی. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو وہ نظر نہیں آئے گا. دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا لیکن اسے کافر نہیں دیکھ پائے گا، صرف اسے مسلمان ہی دیکھیں گے. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے. اچھا، صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. صبح کے وقت فجر کی تکبیر پڑھ لیے ہوں گے. حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں جو موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دمشق کے جامع مسجد میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں نازل ہوں گے اور وہاں نازل ہوں گے تو امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. تو امام مہدی مصلی پر پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے. وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو ہی سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. پوری دنیا میں جو فتنہ پھیلایا ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے جو خوشبو نکلے گی اسی سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی. وہ بھاگے گا، یہ تعاقب کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو اسی لیے اس کو دوڑانا شروع کریں گے. تو وہ بھاگنا شروع کرے گا، یہ دوڑانا شروع کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے. اس طرح سے وہ مر کے جہنم میں پہنچ جائے گا. یعنی پہلے وہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلا لے گا، صرف حرمین طیبین اس کے فتنے سے بچے گا اور وہاں کے لوگ جو منافق ہوں گے وہ بھی نہیں بچیں گے. پھر وہ جب وہاں دمشق جائے گا، وہاں کی جامع مسجد میں دونوں شخصیتیں رہیں گی، حضرت امام مہدی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اسے دوڑائیں گے، اس کا تعاقب کریں گے، پھر اس کے پیٹھ میں نیزہ مار کے اسے قتل کریں گے، پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی